تیرا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے۔ فرمایا پہلے ان کی خبر لو، آپ غصے سے گئے، تلوار لیے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بند تھا، یہاں تک کہ دروازہ کھولا گیا تو آپ کی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو بھی اور اپنے بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے پیارے بھائی جان، اگر تم میری جان کو بھی ختم کر دو تب بھی میں ایمان سے واپس نہیں ہوں گی۔ میں اسلام لے آئی ہوں، مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب میں اسلام سے نہیں پھروں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگے کہ میری بہن میں اتنی ایمان کی قوت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا میری بہن میں اسلام کے متعلق اتنی استقامت ہے، یہ کہ پھرنے والی نہیں ہے، یہ ہٹنے والی نہیں ہے، اس میں تذبذب نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ جو قرآن تو پڑھ رہی ہے یہ قرآن مجھے بھی دے دے۔ بہن کہنے لگی ہے میرے پیارے بھائی جان، یہ قرآن پاک ہے اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہاتھ ہی چھوتے ہیں، پاکی کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ فرمایا پہلے غسل کرو۔ عمر بن خطاب نے غسل کیا، پھر عمر بن خطاب نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مقدسہ پڑھی، پھر کہنے لگے میں بھی مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع لگا ہوا ہے، سرکار کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گویا کہ کانہم علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروانوں غم نہ کرو، عمر بن خطاب خود نہیں آ رہے ہیں بلکہ عمر بن خطاب کو میں نے خود بلایا ہے۔ فرمایا باقی صحابہ کرام مرید ہیں،